السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سوریہ اردو پرائمری اسکول ناگرجنا نگر ناندیڑ۔ تعلیم ہماری ہر حال میں جاری، اس مقصد کے تحت آن لائن ایجوکیشن کے سیشن میں تمام طلباء و طالبات کا استقبال کیا جاتا ہے۔ جمع ششم مضمون جنرل سائنس، سبق نمبر 6، اطراف میں پائے جانے والے مادے، حالات اور خصوصیت۔ اس سبق کے سوال جواب ہم اس ویڈیو میں دیکھیں گے۔ پیارے بچوں، سوال نمبر 1 ہے، ذیل کا پیراگراف غور سے پڑھیے اور اس میں جن اشیاء کا ذکر ہے ان کے سامنے قوس میں ٹھوس، مائع، گیس میں سے مناسب لفظ لکھیے۔ سورج کی روشنی میں ریا اور کارگی گیند ڈیش کھیل رہے ہیں۔ گیند کیا ہے؟ ٹھوس ہے۔ کارگی کو پیاس لگی، اس لیے ریا اس کے لیے ناریل کا پانی لے آئی۔ پانی کیا ہے؟ مائع ہے۔ اتنے میں ہوا چلنے لگی۔ ہوا گیس ہے اور بارش بھی شروع ہو گئی۔ بارش کون سی حالت میں ہے؟ مائع حالت میں۔ وہ فوراً گھر کے اندر آئیں، اپنے کپڑے بدلے۔ کپڑے کون سی چیزیں ہیں؟ ٹھوس ہے۔ ان کی ماں نے انہیں پینے کے لیے گرم گرم دودھ دیا۔ یہ دودھ کیا ہے؟ مائع ہے۔ سوال نمبر 2، بحث کیجئے۔ الف، ریا اپنی پانی کی بوتل سے ٹھنڈا پانی دوسری بوتل میں ڈالتی ہے، کیا اس وجہ سے پانی کی شکل میں کوئی تبدیلی ہوگی؟ جواب، جی ہاں، پانی کی شکل میں تبدیلی ہوگی، کیونکہ پانی مائع ہے اور مائع کی خصوصیت یہ ہے کہ وہ جس برتن میں سماتا ہے اس کی شکل اختیار کر لیتا ہے۔ اس طرح پانی دوسری بوتل کی شکل اختیار کر لے گا۔ ب، حلیمہ ایک چھوٹے پتھر زمین پر سے اٹھا کر پانی سے بھری ڈش میں ڈالتی ہے، کیا پتھر کی شکل میں تبدیلی ہوگی؟ جواب، پتھر کی شکل میں کوئی تبدیلی نہیں ہوگی، کیونکہ پتھر ایک ٹھوس شے ہے اور ٹھوس شے کو کسی میں بھی رکھو وہ اپنی شکل نہیں بدلے گا۔ قلم، یہ ایک ٹھوس شے ہے، اسے دھات اور پلاسٹک سے بنایا جاتا ہے۔ اس میں روشنائی مائع حالت میں بھری جاتی ہے۔ روشنائی یہ مائع شے ہے، یہ مختلف رنگوں میں پائی جاتی ہے، اسے قلم میں بھرا جاتا ہے۔ صابن مختلف حالتوں میں ملتے ہیں، کچھ صابن ٹھوس حالت میں تو کچھ مائع حالت میں بھی پائے جاتے ہیں۔ کچھ صابن ٹکیا کی صورت میں ہوتے ہیں تو کچھ صفوف کی صورت میں۔ آج کل صابن کو پانی میں حل کر کے محلول کی صورت میں بھی استعمال کیا جاتا ہے۔ صابن مختلف کیمیائی مرکبات کی مدد سے تیار کیے جاتے ہیں۔ سوال نمبر 4، تصید سے کیا مراد ہے؟ روزمرہ زندگی میں تصیدی اشیاء کے نام لکھیے۔ جواب، حرارت پا کر کوئی ٹھوس شے مائع میں تبدیل ہونے کے بجائے براہ راست گیس میں تبدیل ہوتی ہے تو اس عمل کو عمل تصعید کہتے ہیں۔ روزمرہ زندگی میں استعمال کیے جانے والی تصیدی اشیاء مندرجہ ذیل ہیں: کافور، آیوڈین کی خل میں نیفٹلین گولیاں، نوسادر، امونیم کلورائڈ جس کا استعمال تانبے اور پیتل کے برتنوں کو خلائی کرنے میں کیا جاتا ہے۔ سوال نمبر 5، ذیل کی چیزیں کس شے سے بناتے ہیں؟ وجوہات کے ساتھ لکھیے۔ الف، گنا توڑنے کا کوتا، اسے لوہے سے بنایا جاتا ہے کیونکہ سختی، ورق پذیری اور تار پذیری لوہے کی خصوصیت ہے۔ کوئتہ مضبوط بنے اس لیے لوہا سب سے مناسب دھات ہے۔ ب، مکان کی چھت پر لگائے جانے والے پترے،
انہیں ایلومینیم دھات سے بنایا جاتا ہے کیونکہ یہ دھات وزن میں ہلکی لیکن مضبوط اور سخت ہوتی ہے۔ اسے زنگ بھی نہیں لگتا۔ اس میں برق پذیری کی خصوصیت ہوتی ہے جو پترے کے لیے موزوں ہے۔ اسکرو ڈرائیور، یہ عمدہ قسم کے فولاد سے بنایا جاتا ہے۔ فولاد مختلف دھاتوں کا آمیزہ ہے۔ فولاد میں بہت زیادہ سختی پائی جاتی ہے، اس لیے یہ سختی نٹ بولٹ کو جوڑنے اور کھولنے میں مفید ہوتی ہے۔ پکڑ پہلے لوہے سے بنائے جاتے تھے، لیکن آج کل یہ بے داغ فولاد اسٹین لیس اسٹیل سے بنائے جاتے ہیں کیونکہ دھات نہایت مضبوط، سخت اور زنگ روک دھاتوں کا مجموعہ ہے۔ بجلی کا تار ایلومینیم دھات سے بنایا جاتا ہے کیونکہ یہ دھاتیں برق اور حرارت کی اچھی موصل ہیں، یعنی ان میں برق اور حرارت کا اصلاحیت ہوتی ہے جو بجلی کے تاروں کے لیے اہم خصوصیت رکھتی ہے۔ زیورات عام طور پر سونے اور چاندی سے بنائے جاتے ہیں کیونکہ یہ نرم دھاتیں ہیں، اس لیے زیورات کو مختلف ڈیزائنوں اور شکلوں میں ڈھالنے کے لیے مفید ہیں۔ برتن، انہیں مختلف دھاتوں سے بنایا جاتا ہے جیسے تانبا، پیتل، ایلومینیم، اسٹین لیس اسٹیل وغیرہ۔ کیونکہ یہ دھاتیں حرارت کی عمدہ موصل ہیں، یہ مضبوط اور برق پذیر ہوتے ہیں، وزن میں ہلکی ہوتی ہیں۔ سوال نمبر 7، میں کون ہوں؟ الف، آپ کی تپش ناپتا ہوں، تپش پیماں میں رہتا ہوں۔ جواب، پارا۔ ب، میرے بغیر گرم نہیں، سرد نہیں۔ جواب، حرارت کی موصلیت۔ ج، میری شکل نہیں۔ جواب، مائع اور گیس۔ د، پانی میں حل پذیر ہوں لیکن مٹی کے تیل میں حل نہیں ہوتا۔ جواب، نمک۔ سوال نمبر 8، ایسا کیوں ہوتا ہے؟ الف، سرما میں کھوپرے کا تیل جم گیا۔ جواب، موسم سرما میں ہوا کی تپش کم ہو جاتی ہے۔ ماحول کی تپش جب کھوپرے کے تیل کے نقطہ انجماد تک پہنچ جاتی ہے تو وہ منجمد ہو جاتا ہے۔ ب، پلیٹ میں رکھا ہوا مٹی کا تیل غائب ہو گیا۔ جواب، ماحول کی تپش سے مٹی کے تیل کی تبخیر کا عمل شروع ہو جاتا ہے۔ پلیٹ میں رکھے مٹی کے تیل کی اوپری سطح زیادہ کھلی ہونے کی وجہ سے تبخیر کا عمل تیزی سے ہو کر پلیٹ میں رکھا مٹی کا تیل غائب ہو جاتا ہے۔ ج، ایک کونے میں لگائی گئی اگربتی کی خوشبو دوسرے کونے تک پہنچی۔ جواب، اگربتی جلانے پر یہ دھوئیں کی شکل اختیار کر لیتی ہے۔ دھواں کسی شکل میں ہو، اس لیے دھواں گیسی شکل میں ہوتا ہے، اس لیے کمرے کے ہر کونے تک خوشبو پھیل جاتی ہے۔ د، ذیل کی تصویر دیکھیے اور بتائیے۔ جواب، اس تصویر میں غبارہ پانی پر تیر رہا ہے اور سیب پانی میں ڈوب گیا۔ غبارے میں ہوا موجود ہے جس کی کثافت پانی سے کم ہے، اس لیے وہ پانی کی سطح پر تیرتا ہے۔ اس کے برعکس سیب کی کثافت پانی کی کثافت سے زیادہ ہے، اس لیے سیب پانی میں ڈوب گیا۔ زیادہ کثافت والی اشیاء وزنی اور کم کثافت والی اشیاء ہلکی ہوتی ہیں۔ پیارے بچوں، آپ نے اس ویڈیو میں تمام سوالات کے جوابات کو دیکھا۔ ہمارے اسکول کے چینل کو لائک کیجئے، شیئر کیجئے اور سبسکرائب کیجئے تاکہ آنے والے ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو سب سے پہلے ملتی رہے۔ تمام سوالات کے جوابات کو غور سے دیکھیں اور اپنی کاپی میں لکھیں۔ پیارے بچوں، آپ نے اس ویڈیو کو دیکھا، آپ کا بہت بہت شکریہ۔ پوری ویڈیو شروع سے لے کر آخر تک دیکھیں اور اس سے زیادہ فائدہ اٹھانے کی کوشش کریں۔ آئندہ ویڈیو میں پھر ملیں گے۔ اللہ حافظ۔